السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دبئی کا سفر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دبئی کی جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھیں ان ویڈیوز کو بہت پیار دیا ہے نا۔ دیکھیں میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں کی اچھی چیزیں دکھاؤں ہے نا۔ کچھ ایسی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو آپ لوگوں نے نہ سنی ہو، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو۔ اچھا کچھ لوگ کامنٹس کرتے ہیں مفتی صاحب آپ دبئی کیوں چلے گئے؟ تو بھائی دبئی بھی جا سکتا ہے نا۔ اب میری تو پھر ایک عادت ہے، میں جیسے دبئی ہے اور ایسی جو ہائی ٹیک کنٹریز ہیں میں وہاں فضول میں نہیں جاتا، خواہ میں نہیں جاتا۔ ویسے ایسے ہی لوگ جاتا نا تفریح کے لیے، ایسے نہیں جاتا، میں کام سے ہی جاتا ہوں۔ ہاں کام کے ہوتے ہوتے سائیڈ میں کچھ چیزیں ریکارڈ کر لوں تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جیسے مان لیجیے ہوٹل کا اچھا ویو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ایسے ہی کبھی میں سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں ہے نا، کہ سوئمنگ پول میں دیکھو مستی چل رہی ہے، سیر سپاٹا چل رہا ہے۔ تو یہ سب میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں نا، تو اس پہ کچھ لوگوں کے کامنٹس میں دیکھتا ہوں۔ حالانکہ مجھے کچھ لوگوں کے کامنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے مفتی صاحب ہیں جو دیکھو سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں، دیکھو کیسی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، یہ وہ الا فلا ہے نا۔ یہ کیسے مفتی صاحب ہے، دیکھو چلتے ہوئے ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ یہ کیسے مفتی صاحب ہے، دیکھو باڈی گارڈ لے کے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ کامنٹ کر دیتے ہیں اور ایسی سوچ بعض لوگوں کی ہوتی بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے کامنٹس میں نے پڑھے مفتی صاحب آپ بس دین کی بات کرو، کہاں آپ دنیا کے چکر میں پڑ گئے۔ تو ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے لیے جو ہے نا بہت چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، اپنے مسجد کے اماموں کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں ہے نا، دیندار لوگوں کے بارے میں اتنی سی چھوٹی سی سوچ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ہم دنیا کو دین سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ مان لیجیے میں کسی بزنس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا میں دبئی گیا تو میں نے دبئی سے آنے کے بعد ویڈیو بنائی میں دبئی کیوں گیا تھا، اس میں نے انویسٹمنٹ کہاں کرنا چاہیے ہے نا، انویسٹمنٹ کے طریقے کیا ہیں اور کیسے کمپنیز آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتی ہیں، اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ فی الحال میں نے اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے، اور پرائیویٹ کیوں کیا ہے اس کی بھی میں وجہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میری عادت نہیں ہے نام لے کر کسی پر کامنٹ کرنے کی، میں ایک عمومی بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں تاکہ کسی پر نشانہ بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ لیکن اس میں جو ہے نا دبئی سے میں ڈائریکٹ آیا تھا، پھر میں نے ویڈیو بنا دی، تو جس کمپنی نے مجھے بلایا تھا اس کو یہ لگا کہ مفتی صاحب آپ کے اس طرح سے ویڈیو ڈالنے سے ڈائریکٹلی اشارہ پہنچ رہا ہے ہماری طرف، تو تھوڑا سا آپ اس کو انلسٹڈ کر دیں۔ جن لوگوں نے مجھے بلایا تھا ان پر بھی پریشر تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار اس کو ہم پرائیویٹ کر دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد اس کو دوبارہ سے پبلش کر دیں گے یا دوسری ویڈیو بنا دیں گے جس میں یہ بھی اشارہ نہیں ہوگا۔ اب تو آپ لوگ سمجھ ہی جاؤ گے نا کہ میں دبئی سے آنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آپ سب لوگ سمجھ جاؤ گے اور ڈائریکٹلی کسی پر اشارہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار۔ تو میں کسی کمپنی کے بارے میں بتا رہا ہوں انویسٹ کہاں کرنا چاہیے، آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو لوگ بولتے ہیں یار مفتی صاحب آپ کہاں پڑ گئے، آپ بس دین کی باتیں بتاؤ۔ تو ہم دنیا کو دین سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو ایک ڈاکٹر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ڈاکٹری کر رہا ہے نا، کلینک چلا رہا ہے، تو یہ اس کا کلینک چلانا، یہ اس کا ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرنا، پیسے کمانا، یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو بس سمجھ رکھا ہے کہ مولانا صاحب نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے ہوں، حجرے میں آ کے بیٹھ جائیں، اور جب حجرے سے نکلے تو بھی بہت آرام سے چل رہے ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے نا کہ کوئی کسی چیز کو اٹھانا تھا تو میں ایک دم دوڑ کر کے میں نے اس چیز کو اٹھا کے اور جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا، تو لوگ بڑے حیرانی میں، یار مفتی صاحب آپ تو لگتے ہی نہیں ہو مفتی ہو۔ تو میں نے کہا یار ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں زبردست طریقے سے، تو یار یہ کیسے مفتی صاحب ہے، یہ تو مفتی صاحب لگ ہی نہیں رہے ہیں۔ مفتی صاحب اگر کار چلا رہے ہیں یا گھڑ سواری کر رہے ہیں یا تھوڑا سا دوڑ رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، جم میں جا رہے ہیں، تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ مولانا صاحب نہیں ہے، مفتی صاحب نہیں ہے، یہ کیسے مفتی صاحب ہے؟ اگر مفتی صاحب تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کریں دنیا کے بارے میں کہ دیکھو بزنس ایسے کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، ان چیزوں سے بچو ہے نا، اور تھوڑا سا ان کے ہائی ٹیک پروگرام ہونے لگے، ان کے ساتھ ایک دو باڈی گارڈ چلنے لگے، سیکورٹی گارڈ چلنے لگے،
وہ تھوڑا سا پولیٹیکل لائن میں چلے جائے تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یار یہ مفتی صاحب مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ہماری مولانا اور علماء کے بارے میں اتنی سی سوچ کیوں ہے کہ بس حجرے سے چل رہے ہوں خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے سلولی آگے تک ان کا ایک رومال پڑا ہو، ہے نا، کوئی ان کو سہارا دے رہا ہو، اور بس وہ نماز پڑھائیں، نماز کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں کہ کھانا سنت طریقے سے کھاؤ میرے بھائی، ہے نا، گناہوں سے بچو، دنیا میں آگے بڑھنے کی کوئی بات ہی نہ کریں وہ. تو ایسے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دین کو بس یہیں تک سمیٹ کے رکھ دیا ہے تو لوگ آج اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنانا چاہتے، لوگ آج اپنے بچوں کو جو ہے نا داڑھی رکھوانا نہیں چاہتے، لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے. بھائی میں یہ جو سوئمنگ کی ویڈیو ڈالتا ہوں نا اسی لیے ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھو کہ دین کیا ہے. جب مجھے دیکھیں نا بچے تو ان کو لگے یار کہ عالم بن کے بھی اللہ تعالیٰ مزے دلا سکتا ہے دنیا کے، عالم بن کر دیندار بن کر بھی دنیا کے مزے ہم کر سکتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ویڈیوز ڈال کر کہ دیکھو دنیا کے مزے جائز طریقے پر بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ یار اگر دین پہ عمل کریں گے تو دنیا کے انجوائے ختم ہو جائیں گے؟ کیوں سمجھ رکھا ہے؟ دین پر عمل کر کے بھی لائف کو انجوائے کیا جا سکتا ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نہیں صاحب، اگر ڈھول تماشا نہیں ہوگا، دھوم دھڑاکہ نہیں ہوگا، ناچ گانے نہیں ہوں گے، بے شرمی بے حیائی نہیں ہوگی تو مزے ہی نہیں آئیں گے. کیوں سمجھ رکھا ہے؟ اور یہ جو میں آپ کو اپنی ویڈیوز ایسے ڈالتا ہوں نا، کبھی باڈی گارڈ کے ساتھ، کبھی کھانا کھاتا ہوں، اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ آج کل آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ بچے ہمارے گھروں کے جو ہے نا آئیڈیل کس کو مان رہے ہیں؟ ہیرو ہیروئن کو مان رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ویسے ہی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کمر تھرکا رہے ہوتے ہیں، ویسے ڈریس پہن رہے ہوتے ہیں. میں یہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں نا اس کا میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو چھوٹی سی سوچ ہے نا اس سوچ سے لوگ آگے نکلے اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے موٹیویٹ ہوں کہ یار ہم بھی اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے. دیندار بن کر ہمارے بچے اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں، لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. دنیا جو ہے نا وہ دین سے الگ نہیں ہے. اللہ کی یاد سے جو دل خالی ہو وہ دنیا ہے، اور جس دل میں اللہ کی یاد ہو، جس کام میں اللہ کی یاد ہو وہ دین ہے. بزنس اللہ کی یاد کے ساتھ دین ہے. تو اسی لیے میں وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. ایک بار میں ایک پروگرام میں گیا تھا تو ایسا میرے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ بعض والدین اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، مفتی صاحب یہ میرا بیٹا ہے آپ کو بہت فالو کرتا ہے، بولتا ہے میں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کے جیسا بنوں گا. تو یہ بچے کے اندر کہاں سے آئی سوچ؟ میں صرف مسجد کے امامت تک محدود رہتا اور بس ویڈیوز ریکارڈ کر کے ڈالتا رہتا تو کیا بچہ میری یہ جو میں علم والی ویڈیو آپ کو سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، مسئلے بتا رہا ہوں، اس سے بچہ کیا مجھ سے موٹیویٹ ہو سکتا تھا؟ کہ اس کے مائنڈ میں یہ آ سکتا تھا کہ میں اے ایم قاسمی صاحب کے جیسے بنوں گا؟ نہیں آ سکتا تھا. جب اس نے ویڈیوز دیکھی میری سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے، جب اس نے ویڈیوز دیکھی کہ میں دبئی کے ڈیزرٹ سفاری میں بائک بھی چلا رہا ہوں، کار بھی چلا رہا ہوں، بہترین لگژری گاڑی بھی چلا رہا ہوں، میرے ساتھ گارڈ بھی چل رہے ہیں، میں بڑے بڑے پروگرام بھی کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے دیکھا یار کہ ایک طرف یہ ہیرو ہیروئن ہے، ایک طرف مفتی صاحب ہیں، میں مفتی صاحب کے جیسے بنوں گا. تو یہ جو میری ویڈیوز آتی ہے نا اس ٹائپ کی، وہ اسی لیے آتی ہے تاکہ میں جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ننگے ننگی عورتیں، ننگے ننگے مرد، ڈانس کرتے ہوئے لوگ، تھر تھراتے ہوئے بدن، ہر طرف آپ بچوں کو نظر آ رہے ہیں. وہاں ایک اے ایم قاسمی بھی ہے جو بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. نوجوان جو ہے نا میرے جیسے بننے کی کوشش کریں. جبے میں بھی ایک آدمی خوبصورت لگ سکتا ہے، پگڑی امامہ لگا کے آپ خوبصورت لگ سکتے ہو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے مان لیجیے کوئی بلیک جبہ پہنا اور میں نے ایک فوٹو کھنچوا کے اپنا سوشل میڈیا پر ڈالا، اس کا مین پرپز میرا یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل مجھے دیکھے، ہے نا، اور وہ دیکھے کہ اسلامی لباس میں بھی آپ کتنے خوبصورت لگ سکتے ہو، بلکہ اسلامی لباس میں آپ سب سے خوبصورت لگو گے. یہ میرا مقصد ہوتا ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، کبھی انشاءاللہ اس پہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا میں. چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور بھائی دیکھو لینٹر کا کام شروع ہونے والا ہے. جو اسکول، مدرسہ، مسجد ہے نا اس کی پہلی بلڈنگ کا لینٹر پڑنے والا ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کیو آر کوڈ پہ جتنا ہو سکے تعاون کیجیے. 1 روپیہ، 2 روپے، 50 روپے، 100 روپے اپنی حیثیت کے مطابق. اور اگر آپ بڑا اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کیجیے 7417810799 پر، یا پھر آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں. فیروز آباد آئیے، خود دیکھیے، اس کے بعد اپنا انویسٹ کیجیے اللہ کی راہ میں. اچھا جی، فخر الدین یہ پہلا سوال پوچھتے ہیں. مفتی صاحب میرا نام فخر الدین ہے، تھانہ پٹی سے. میرا سوال، حاجی حج کرنے جاتے ہیں، وہاں قربانی کرنا ضروری ہے، کیا یہاں بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھو اگر صاحب نصاب ہے حاجی تو وہاں بھی قربانی کرے گا، یہاں بھی قربانی کرے گا. اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے
تو پھر حج کی قربانی الگ. آپ ایسے سمجھ لو کہ حج کی جو قربانی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, اور یہ جو قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ الگ ہوتی ہے. تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو وہاں بھی قربانی کرے گا اور یہاں بھی قربانی کرے گا. ہاں 2 قربانی کرے گا وہ, یہاں کا مطلب 2 قربانی, ٹھیک ہے. اب وہ جو حج کے علاوہ والی جو قربانی ہے وہ آپ اپنے ملک میں بھی کروا سکتے ہو اور وہاں پہ بھی کروا سکتے ہو. اچھا, دوسرا سوال, ہمارے یہاں عابد بھائی کا لڑکا 8 مہینے کا ہے, وہ مغرب ٹائم بہت روتا ہے, آپ سے دعا کی گزارش ہے. کوئی کہتا ہے مزار کے پاس لے جاؤ. ہم سمجھ رہے ہیں وہ اپنا مکان بیچنے کو بھی کہہ رہے ہیں, پلیز دعاؤں کی گزارش ہے. جب بچہ روئے تو آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر بچے پر دم کریں. باقی بچے جو روتے ہیں نا, تو بعض دفعہ بچوں کو جو ہے نا ایک ٹائم پر درد شروع ہوتا ہے, کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, بعض بچوں کے رونے کی عادت ہوتی ہے, تو الگ وجہ ہو سکتی ہیں بچے کے رونے کی. آپ اس کو کوئی بھوت سے, پریت سے, جنات سے, اثر سے مت جوڑو. دنیا آپ کو یہی بتائے گی, دنیا آپ کو یہی بتائے گی کہ یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے, گھر چینج کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, لیکن یہ سولوشن نہیں ہے. سمجھ رہو, یہ شیطان کے چیلے ہیں جو آپ کو یہ سب بتائیں گے. اسی لیے ایسے لوگوں سے بچ کر رہو. جو آپ کو بولے نا کہ گھر چینج کر دو, اس سے بالکل دور رہو. وہ انتہائی درجے کا جاہل آدمی ہے, چاہے اس کی کتنی بڑی داڑھی ہو, چاہے اس کی کتنی بڑی ٹوپی لگا کے بیٹھا ہو, چاہے وہ کسی کونے میں بیٹھ کے اس کے ہزاروں کی تعداد اس کے پاس آ رہی ہو. یہ سمجھ لو وہ شیطان کا چیلا ہے اور وہ آپ کو اپنے ہتھ کنڈے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. گھر بدلنا یہ کسی بات کا حل نہیں ہے. بچے روتے ہیں, رونے کو آپ ایک سمجھو بھائی کوئی وجہ ہو سکتی ہے رونے کی, بعض دفعہ بچہ نہیں بتا پاتا ہے, ڈاکٹر کو دکھاؤ کیا پرابلم ہے, چیک اپ ویک اپ کراؤ. بعض دفعہ بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا. اور اگر آپ ایسے جوڑنے لگو کہ مغرب کے ٹائم ہی کیوں روتا ہے, تو ایسے بہت سارے آپ کو کنڈیشن, بہت سارے کلو آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ کو شیطانی راستے پر لے جائیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ, نہ تو گھر بیچنے کی ضرورت ہے, نو پرابلم, بچہ تھوڑی دیر رہتا ہے, آدھے گھنٹے روتا ہے. میں آپ کو ایسے بچوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو 4-4 گھنٹے روتے ہیں, جو پورے دن روتے ہیں, آنکھ کھلی روتے ہی رو ہی رہے ہیں وہ, بس ہوتا ہے, نو پرابلم. بچوں میں سب لگا رہتا ہے, بیمار بھی پڑ رہے ہیں, بہت زیادہ ہنس بھی رہے ہیں, بہت زیادہ رو بھی رہے ہیں, سب چلتا ہے. اس میں گھبرانے کی, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عزیر خان کہہ رہے ہیں میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں بٹ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے. سوال یہ ہے کہ کوئی ہماری جان کر کے نہ بولے اور گھر کا کچھ ہمارے ساتھ کام نہ کرائے تو ہم کیا کریں. یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ آپ کے شوہر آپ سے جان کر کے نہ بولیں تو میں تو کہہ رہا ہوں بھائی شوہر کو جان کر کے بیوی سے بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں سب کے سامنے مت بولو, لیکن بند کمرے میں بیوی سے خوب محبت کا اظہار کرو. تو جان شوہر کو بولنا چاہیے. ہمارے ساتھ کام نہ کرائیں تو ہم کیا کریں؟ تو نہیں کرا رہے کام ساتھ میں تو کوئی دقت نہیں ہے, آپ کر لو نا, پرابلم کیا ہے. یا کوئی بھی دیکھو, کسی سے بھی امید مت رکھو آپ, ہے نا. ہاں شوہر کو بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن شوہر اگر نہیں بٹا رہا ہے تو نو پرابلم, آپ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اچھا, ہاتھ کسی کو کسی کا سہارا بننا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن نہیں بن رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں بھائی, ہم کر لیں گے. یہ جذبہ اپنے اندر رکھو کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ کروں گا, میں سب کو آرام دوں گا, میں ہی سارے کام کر لوں گا. یہ جذبہ جب رکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا. اور جب آپ یہ رکھو گے وہ ہاتھ بٹا دے, یہ ہاتھ بٹا دے, تو تکلیف پہنچے گی. یہ سوچو مجھے سب کرنا ہے, میں کیوں کسی کو, میں سب کو آرام دوں گا, میں تکلیف اٹھا لوں گا, لیکن میں سب کو آرام دوں گا. اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا اور یہ نفل عبادت کے برابر ثواب بھی ملے گا آپ کو اس پر. اسی لیے یہ مائنڈ بناؤ اپنا جو میں نے بتایا. ایکسپیریمنٹ, مفتی صاحب ہمارے نبی کون سی خوشبو لگاتے تھے اور انہیں کون سی کچھ پسند تھیں؟ عود, مشک, عنبر, ہے نا, یہ 3 خوشبو میرے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. اور بھی خوشبو تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھیں, ٹھیک ہے. محمد ویہان, مفتی صاحب ایک مسئلہ سمجھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بتائیے, حرام ورڈ کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے؟ اور یہ ورڈ برا ہے تو اس کو پاک مہینوں کے نام کے آگے جیسے محرم الحرام, مسجد حرام اور مسجد حرام, رمضان الحرام آتے ہیں, تو اس کے معنی کیسے ہیں؟ قرآن شریف میں بھی مسجد حرام لکھا ہوتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے. دیکھو, حرام عربی کے جو بھی لفظ ہیں ان کے معنی بہت آتے ہیں. عربی زبان جو ہے نا بہت وسیع ہے, یعنی عربی میں اگر کوئی ایک ورڈ ہے تو ایک ورڈ کا معنی ایک نہیں ہوگا, صرف ایک نہیں ہوگا, بلکہ اس کے بہت معنی آتے ہیں. حرام کے معنی آتے ہیں ممنوع, ناجائز, غلط, ہے نا, وہ کام جس سے اللہ نے روکا ہے. تو جہاں یہ آتا ہے کہ یہ حرام چیز ہے, اس کا مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے روکا ہے, یعنی اس کام کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اور جہاں مہینوں کے ساتھ, حرمت والی جگہوں کے ساتھ آتا ہے مسجد حرام, ہے نا, محرم الحرام, ہے نا, تو یہ جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قابل عظمت, حرمت والا, عزت والا, ایسا برکت والا, تعظیم والا. تو
یہ اس کے جیسے مسجد حرام یعنی وہ مسجد جو بڑی عزت اور احترام والی ہے نا. محرم الحرام وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے. تو یہاں اس کا یہ مطلب ہوا. مجھے امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا AFM مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, پرفیوم لگا سکتے ہیں نہیں؟ جی پرفیوم لگا سکتے ہیں, پرفیوم لگانے میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. ستارہ شیخ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ سے اور دین کا کام لے. مفتی صاحب آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, اس کے لیے جزاک اللہ. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا علم مجھے حاصل ہوگا اور آگے بھی میں اور کروں گی. آپ دعا کرنا. بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ لوگوں سے بس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنے اپنے علاقے میں دین کے لیے کچھ کرو. آپ اپنے علاقے میں اتنا کر لو کہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک پروگرام رکھو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, اور اس میں میں بالکل آنے کو تیار ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ کام صرف ایک آفس سے چل رہا ہے یہ آفس تک نہ رہے, بلکہ یہ کام آگے بڑھے. آپ اپنے اپنے علاقے میں ایک پروگرام رکھو دین کا, جس میں آپ خواتین کو جوڑو. میں خاص طور پہ بولنا چاہوں گا خواتین کو جوڑو. خواتین کے سمجھ جانے سے جو ہے نا پورا گھر سمجھ جاتا ہے. بچے بھی خواتین کے انڈر میں ہوتے ہیں, گھر کی ذمہ داریاں بھی خواتین کے انڈر میں ہوتی ہیں. تو خواتین کے لیے محنت کرو. آپ اپنے علاقے میں ایک پروگرام رکھو مہینے 2 مہینے میں, اس میں آؤں گا, اپنے خرچے سے آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دین کا کام جو ہے اور ہوگا. ابھی صرف آپ سیکھ رہی ہو, پھر پورا محلہ پورا علاقہ سیکھے گا. نمبر 2, اچھا میرے کچھ سوال ہے. نمبر 1, صدقے کے پیسے اگر ہم سے کہیں راستے میں گر جائیں تو ہمیں واپس وہ صدقے کی رقم نکالنی پڑے گی؟ جی بالکل نکالنی پڑے گی, کیونکہ دیکھو پیسے جو ہوتے ہیں نا تو وہ اتنا اماؤنٹ دینا ہی ہوتا ہے. جو پیسے مان لیجیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ 10 روپے ہم صدقے میں نکالیں گے, تو وہ 10 روپے اب آپ کو نکالنا ہے. وہی 10 روپے نہیں نکالنا ہے, 10 روپے آپ کو صدقے میں نکالنا ہے, لیکن وہی 10 روپے جو آپ نے سوچا تھا کہ یہ 10 روپے کا نوٹ مان لیجیے 10 کا نوٹ ہے میں یہ نکالوں گا, تو یہ 10 روپے نہیں نکالنا, آپ کو 10 روپے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کھو گئے کہیں بھی ہو گئے, آپ نے اس کو خرچ کر دیا, 10 روپے آپ کو بہرحال صدقہ نکالنا ہے. نمبر 2, ہم جو مرحومین کو ایصال ثواب بھیجتے ہیں کیا وہ ان کے نام اعمال میں ایڈ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. مان لیجیے کوئی مرحوم ایسا ہوگا جو تکلیف میں ہوگا, تو آپ کا ایصال ثواب پہنچانا اس کو ایک راحت کا سبب بنے گا, ذریعہ بنے گا, ہے نا. ایسے سمجھ لو آپ, مان لیجیے آپ کے پاس ریزرویشن ہے اور کسی کے پاس ریزرویشن نہیں ہے. آپ نے کہا بھائی میرے پاس بیٹھ جاؤ, تو سیٹ آپ کی ہے, لیکن آپ نے اس کو راحت دے دی اپنی سیٹ کے ذریعے. ایسے ہی جو مرحوم چلا گیا ہمارا اس دنیا سے, اب وہ اگر کوئی تکلیف میں ہوگا تو ہمارا ایصال ثواب کرنا اس کو راحت کا سبب بنے گا. اور اگر آلریڈی وہ اونچے مقام پر ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سب راحت آرام دیے ہوں گے, تو ایسے سمجھ لو کہ کسی بڑے آدمی کو ہم تحفہ دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے. حالانکہ بڑا آدمی ہے, وہ کروڑ پتی ہے, 1000-2000 روپے کا تحفہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی ایک محبت بڑھتی ہے. اور بڑا آدمی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار یہ مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے, تو یہ ان کے لیے ایز اے گفٹ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے, فاطمہ اگلا سوال پوچھتی ہیں, مجھے 10 دن پہلے اسپاٹنگ ہوئی اور وہ 5 دن تک چلی, جسے میں نے حیض شمار کر لیا. پھر 1 دن بعد مجھے پھر زیادہ بلیڈنگ ہونے لگی, جو اب 10 دن کے کو بھی پار کر کے چلی گئی ہے. مجھے کیا اسپاٹنگ کے دنوں کی قضا کرنی چاہیے یا ابھی بلیڈنگ میں بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ اور اس سے پہلے بھی مجھے اسپاٹنگ کے بعد حیض آتا تھا, پر دونوں ملا کر 10 کے اوپر نہیں جاتا تھا. کیا مجھے اسپاٹنگ کو حیض نہیں ماننا چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو انہوں نے پوچھا ہے. یہ پرابلم خواتین کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے. تو دیکھو اس سلسلے میں یہ یاد رکھو, جیسے مان لیجیے آپ کو 5 دنوں کی عادت تھی, ٹھیک ہے, 5 دنوں کی آپ کی عادت تھی اور 5 دنوں کی عادت پوری ہوئی, آپ نے غسل وغیرہ کر لیا, پھر 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد دوبارہ سے اسپاٹ نظر آ گئے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ یاد رکھو کہ خالص سفید اسپاٹنگ اگر ہو رہی ہے, خالص سفیدی کے علاوہ جتنے بھی کلرز میں اسپاٹنگ ہو رہی ہے وہ حیض شمار ہوتی ہے. یہ حیض کے کلر ہوتے ہیں. خالص سفید کلر کو چھوڑ کے مٹیالہ, سبز, زرد, سرخ, یہ جتنے بھی کلرز ہیں یہ حیض کے ہوتے ہیں. تو اب 5 دن کے بعد آپ نے غسل کر لیا, آپ سمجھیے کہ آپ پاک ہو گئیں. 2 دن کے بعد پھر کوئی اسپاٹ نظر آ گیا, 2 دن کے بعد اسپاٹ نظر آ گیا, پھر یہ دوبارہ چلتا رہا. تو اگر 10 دن کے اندر یہ بند ہو جائے گا, مان لیجئے 90 دن بند ہو گیا پھر نہیں آیا, تو 10 دن کے اندر اگر یہ بند ہو جائے گا تو یہ مانا جائے گا کہ یہ سارا کا سارا حیض تھا, اور یہ مانا جائے گا کہ اس مہینے آپ کی ٹائمنگ بڑھ گئی, 5 دن کے بجائے وہ 9 دن ہو گیا. اور اگر یہ 10 دن سے اوپر چلا جائے, مان لیجئے 5 دن کے بعد 2 دن بند رہا, پھر 2 دن کے بعد پھر آ گیا, 7ویں دن آ گیا, 8ویں دن آ گیا, اور یہ 10 دن کو بھی کراس کر گیا, تو یہ مانا جائے گا کہ 10 دن کو بھی جب کراس کر گیا تو یہ مانا جائے گا کہ یہ سارا کا سارا حیض نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا.
ٹھیک ہے, کسی اور وجہ سے آ رہا تھا. تو 10 دن کے اندر اندر اگر ہوگا تو یہ حیض شمار ہوگا, اور 10 دن کے اوور چلا جائے گا تو پھر یہ استحاضہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو کامنٹ کریں, انشاءاللہ اس پر الگ سے میں کلپ بنا دوں گا ڈیٹیل میں. ڈیزلنگ مسلمہ کہہ رہی ہیں آپ پلیز میرے لیے دعا کریے, مجھے ایک بہترین جاب مل جائے. بھائی جاب تو بہت مل رہی ہیں پر وہاں نماز حجاب کی پرمیشن نہیں ملتی ہے. کچھ جگہ اور کچھ کا لوکیشن بہت دور ہوتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جاب پر جانے لگ جاؤں گی تو دین سے دور ہو جاؤں گی, پر جاب بھی ایک مجبوری ہے. آپ اللہ سے دعا کرو, ہے نا, روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالیں گے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ کی جاب بھی اچھی لگے گی, آپ کی ساری پرابلمس بھی دور ہوں گی. لیکن دین سے دور ہو جاؤ آپ, ایسی جاب مت وہ کرنا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ دینداروں پر امتحان لاتے ہیں, دینداروں پر آزمائشیں آتی ہیں, لیکن دیندار لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ آزمائشیں ایک وقتی طور پر ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بہت اچھے راستے آپ کے لیے کھول دے گا. ٹھیک ہے. عادل اشفاق, جواب ملنے کی خواہش کے ساتھ آپ سے کچھ سوالوں کی گزارش کرتا ہوں. نمبر 1, اگر ایک رکعت چھوٹ جائے تو آخری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے مجھے صرف التحیات پڑھنا ہوگا یا درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہوگا؟ درود شریف دعائے معصورہ بھی پڑھ لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 2, نماز کی آخری رکعت میں جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی بھی مثلا ربنا آتنا یا پھر ربی ظلم اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3, جمعے کے روز بعد نماز مغرب یا معزو پڑھنے کی فضیلت بتا دیں. یا معزو, اس کو پڑھنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے, یہ ایک وظیفہ ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. نغمہ نشا, میرا نام نکت ہے اور میں بھبنیشور اڑیسہ کی رہنے والی ہوں. میں ابھی کچھ مشکل حالاتوں سے گزر رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک کیسے کروں. میری مشکل یہ ہے کہ میرے والدین, ان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے جو والدین ہیں ان کے کزن سے رشتہ کرا رہے ہیں, ہے نا, اور ہوتا ہے نا بچپن میں ہم لوگ ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے ہیں. مان لیجیے ہمارا کوئی بڑا ہے یا بڑی ہے تو ان کو سسٹر کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں. تو اب بچپن سے ہی ایک دوسرے کو بھائی بہن کی نظر سے دیکھتے آ رہے تھے, حالانکہ کزن ہے. کزن کا ایک دوسرے سے شرعی اعتبار سے نکاح ہو سکتا ہے نا. کزن ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھو ایک بات سمجھو کہ ہمارے دیکھنے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو جائے گی. مان لیجیے ایک رشتہ ہمارے لیے میاں بیوی کا ہو سکتا ہے, تو اب ہم کتنا ہی اس کو کیسی نظر سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ادب کے لیے اور بچپن میں ادب اور سلیقے کے لیے ہم کچھ بھی کسی کو بول سکتے ہیں, بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, چھوٹی بہن, سسٹر, کزن, آپی, ہے نا. لیکن جو شرعی اعتبار سے لیگل رشتہ ہے وہ ہمیشہ ہمارے بیچ رہے گا. مان لیجیے کوئی غیر محرم ہے تو وہ زندگی بھر غیر محرم ہی رہے گا, آپ چاہیں اس کو کتنے اچھے لفظوں سے بول لو, غیر محرم ہی رہے گا. سمجھ رہے ہو بات کو. اب ان کے ماں باپ جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح کروانا چاہتے ہیں, تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے. تو خود دل گوارا نہیں کر رہا ہے ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ یہ سوچو کہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, وہ آپ کا شوہر بن سکتا ہے, آپ اس کی بیوی بن سکتی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے, فیملی سب اوکے ہے, سب کچھ نو پرابلم ہے, تو آپ یہ مائنڈ بناؤ اپنا کہ بھائی وہ آپ کے لیے لیگل ہے ایک دم ہسبینڈ بننے کے لیے, آپ اس کے لیے لیگل ہو وائف بننے کے لیے. تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہونا چاہیے. ہماری طبیعتوں کو کیا خراب لگ رہا ہے, کیا صحیح نہیں لگ رہا ہے, یہ معنی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. ہاں باقی پھر بھی آپ کی طبیعت نہیں ہو رہی ہے, کوئی اچھا آپشن آپ کی نظر میں, تو وہ والدین کو بتاؤ. اور والدین کو چاہیے کہ اگر بھیا لڑکی آپ کی بچی کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ بچی کو سمجھاؤ, بچی آپ سے ڈسکس کرے, آپس میں ڈسکس کرو, مشورہ کرو, اور اس کے بعد کوئی حل تک پہنچو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے صاحب, یہی راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ والدین سے ڈسکس کرو, اور جو میں نے باتیں کہی ہیں کہ اپنا مائنڈ یہ بناؤ کہ بھئی ایک آدمی آپ کے لیے غیر محرم ہے, وہ آپ کا شوہر بن سکتا ہے. بھلے سے ہم نے بچپن میں اور ساتھ رہتے ہوئے ادب کے لیے کچھ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہوں, اس سے وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہو جائے گا. اس سے جو غیر محرمیت کا رشتہ ہے وہ کوئی محرم والا نہیں بن جائے گا کسی کے کچھ بولنے سے. بات سمجھ آ رہی ہے. چلیے. یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب, پہلے جب نیٹ والا موبائل نہیں تھا, رمضان کے قضا روزے کے لیے ختم سحری کا صحیح ٹائم معلوم نہیں ہوتا تھا. عام دنوں میں اذان تو وقت ختم ہونے کے کچھ منٹوں بعد ہوتی تھی اور لوگ اذان کے حساب سے ہی سحری سے فارغ ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے بھیا, ہم جب چھوٹے تھے نا تو لاؤڈ اسپیکر والے 2 بجے سے ہی چنگھاڑنا شروع کر دیتے تھے, سحری کا ٹائم ہو چکا ہے, اٹھ جاؤ, سحری کر لو, جلدی کر لو. اور اذان سے کچھ دیر پہلے ہی وہ بول دیا کرتے تھے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے.
تو آج کل جیسے نیٹ سے ہم پتہ کرتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں لوگ آسمان کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ سحری کا ٹائم اب ختم ہو گیا اور اب سحری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، وہ سب پتہ کر لیتے تھے۔ جیسے نیٹ سے آج ہم پتہ کر لیتے ہیں نا، ایسے ہی آپ گاؤں دیہاتوں میں آج بھی جاؤ جہاں بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ آسمان کو دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، حل کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ غلط فہمی ہے آپ کی۔ میں تو جب سے بچپن سے ہوں تب سے آج تک لاؤڈ اسپیکر ہی سنتا چلا آ رہا ہوں، اور ابھی بھی نیٹ آ گیا ہے تب بھی آپ دیکھو سحری کے ٹائم لاؤڈ اسپیکر بجتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مسعود احمد مفتی صاحب کہاں سے بنا کیا آپ پر؟ مفتی صاحب آپ مفتی کہاں سے بنے؟ کیا آپ پر علماء کا اعتبار ہے؟ آپ مثالیں بتا سکتے ہیں علماء کے اعتبار سے؟ علماء کے لیے آپ دیکھو شہر فیروز آباد میں آ جاؤ، کسی بھی عالم دین کے بارے میں اس کے شہر کے رہنے والے علماء ضرور بتا سکتے ہیں۔ آپ شہر مفتی صاحب مفتی تنویر صاحب سے پتہ کرو میرے بارے میں، آپ شہر کے تمام علماء سے پتہ کرو، آپ دارالعلوم دیوبند جاؤ اور مولانا منیر صاحب، مفتی مزمل صاحب، مولانا سلمان صاحب ہے نا، ان سے پتہ کرو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ جتنے بھی انڈیا کے علماء جو مجھے جانتے ہیں ان سے پتہ کرو، وہ آپ کو بتا دیں گے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ امین اور صادق ہی مجھے پاؤ گے، ٹھیک ہے، تو ٹینشن مت لو آپ۔ ذیشان علی، اور دیکھو جو آدمی لیگل ہوتا ہے نا وہ آپ کو پورا ایڈریس دے گا۔ یوٹیوب پر میں اکیلا ایک ایسا آدمی ہوں جو لوگوں کو ملنے کے لیے، لوگوں سے ملاقات کے لیے ہے نا اپنا پورا ایڈریس دیتا ہوں، پراپر اپنا موبائل نمبر تک دیتا ہوں، آپ سے بات بھی کرتا ہوں۔ اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، شاید کسی کا ایڈریس آپ کو نہیں ملے گا۔ اور میرے یہاں اگر ایک رکشے والا بھی آ جائے نا، اس کو پوری عزت احترام کے ساتھ اپنے سامنے بٹھاتا ہوں۔ چلیے صاحب، ذیشان علی کہہ رہے ہیں میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، پہلے میں نے سنا ہے کہ پاگل اور وکلانگ لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن پاگل اور وکلانگ تو لوگ تو ہندو بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو جنت میں وہی جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، درود شفا کو ہندی میں کیسے لکھیں؟ یہ درود شفا کون سا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں سنا آج تک۔ اچھا، تیسرا سوال، آپ کے بھائیوں کے کیا نام ہیں؟ کیا کرو گے جان کر میرے بھائیوں کے نام؟ ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام سفیان ہے، ایک کا نام معاذ ہے، اور میں تو ہوں ہی پھر، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، مفتی صاحب جب تک گائے اور بھینس دودھ دیتی ہے تب تک اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اور جب دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو اس کو سوکھی گھاس یا بھوسا کھلاتے ہیں۔ غلط بات ہے، جانور کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی شفقت اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نفیس احمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے؟ پلیز میرا سوال ضرور لیجیے گا۔ مجھے قرآن پڑھنے میں وہم ہوتا ہے، حروف صحیح نہیں پڑھنے میں، ایک الفاظ کو کئی بار پڑھتا ہوں، ایک رکوع پڑھنے بہت ٹائم لگتا ہے۔ وہم پر عمل مت کرو آپ۔ قرآن پڑھنے میں وہم ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ گڑبڑ پڑھ رہے ہو، تو قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ جب آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، یہ وہم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دو۔ اپنی مسجد کے امام صاحب کو بولو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، جس ٹائم وہ بلائیں آدھا پون گھنٹہ 15-20 منٹ قرآن سیکھنے میں لگاؤ، تو انشاءاللہ یہ وہم بھی ختم ہو جائے گا۔ ملٹی ٹیوب یہ اگلا سوال پوچھتے ہیں، استاد صاحب ہمیں خواب آیا 2 روز پہلے، اس میں ہم سے کسی نے بولا آپ عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کیجیے، آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور وہ چیز جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارے بہت قریب تھی۔ یہ بات بولنے والا دکھائی نہیں دیا، صرف آواز تھی، اور پھر ہماری آنکھ کھل گئی۔ تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھی، پھر خوب دعا کی، بہت مانگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، سب کچھ مانگا۔ آپ ہمارے خواب کے بارے میں بتائیے۔ اچھا خواب ہے، اور اس خواب پہ آپ نے عمل بھی کر لیا۔ آپ تہجد کا وقت تھا، تہجد کے وقت اٹھ کر آپ نے نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی مانگ لی، تو انشاءاللہ جو بھی کچھ آپ نے مانگا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اچھا خواب ہے یہ تو۔ آپ ہمارے خواب کے بارے میں بتائیں۔ وہ خواب ہمارے ذہن سے نہیں نکل رہا ہے، نکال دو نا، ہو گیا۔ وہ خواب نظر آیا، آپ نے اسی وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگ لی، تو اب جو دعائیں مانگی گئی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوں گی۔ بس اتنا ہی ہے اس کا، اور کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے۔ کسی اور سے پوچھو گی تو بہت لمبا چوڑا کوئی مطلب بتا سکتا ہے جو آپ کو ٹینشن ہو جائے گی پھر۔ سونا، مفتی صاحب میں آپ کی اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہوں، میں نے اتنی سال کبھی سوال نہیں کیا، مجھے ہر سوال کا جواب آپ کے ویڈیو میں مل جاتا ہے، پر جب سے میں نے 4-5 سوال کیا آپ نے ان کا جواب بھی دیا ہے، تو آپ کا اور ایڈمن صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے سوال کیا۔ اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے، آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، آگے بھی ایسے ہی سکھاتے رہیں گے۔ جس روم میں شوہر اور بیوی سوتے ہیں کیا اس روم میں
کوئی کعبہ شریف اور مدینہ مسجد کی تصویروں کا اور کوئی فریم میں کوئی آیت یا کوئی دعا لکھا ہوا وہ تصویر روم میں نہیں لگا سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ کیا بیوی شوہر کی طرف پیٹ کر کے سو سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر کی طرف جب نیند نہیں آتی تو کرنی پڑتی ہے، یہ سب گاؤں دیہاتوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلو۔ عبد الواحد، میرے گھر میں اچانک سے کھیر پوڑی آ گیا، میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی کہ کھیر پوڑی کس نے بھیجا، مگر پتہ نہیں چلا۔ میں نے آپ کو ایک اور مرتبہ کمنٹ کیا تھا مگر ہمارا کویسچن نہیں لیا گیا، کیا کریں یار؟ ہم بھی سوچتے ہیں ہمارے یہاں بھی کوئی کھیر پوڑی رکھ جائے، ہم تو کہتے ہیں روزانہ رکھ جائے کھیر پوڑی، ہے نا؟ آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ٹھاک تو کھا لو، ورنہ کسی جانور کو کھلا دو۔ یہ تو اچھی چیز ہے نا یار، کوئی کھیر پوڑی رکھ جا رہا ہے آپ کے یہاں، اچھی بات ہے۔ یہ تو اس میں ہم ٹینشن میں کیوں آ جاتے ہیں کہ کون رکھ گیا؟ رکھنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ کھیر پوڑی کوئی رکھ گیا ہے تو رکھنے دو، ٹینشن میں مت پڑو۔ اس کو آپ کتوں کو کھلا دو، جانوروں کو کھلا دو، گلہریوں کے لیے ڈال دو، کوئی رکھ گیا ہے تو اچھی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں پھر بار بار بولتا ہوں، کہیں اور جاؤ گے تو بہت کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ مسٹر زین، کیا منتشا نام نہیں رکھنا چاہیے؟ منتشا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن منتشا نام کے اصل میں کوئی معنی نہیں بنتے۔ جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو، جیسے میں اردو میں بول رہا ہوں آپ کیا چاہتے ہو، تو ایسے ہی عربی میں کہا جاتا ہے منتشا، آپ کیا چاہتے ہو، ہے نا؟ جس منتشا کون چاہتا ہے، آپ کسے چاہتے ہو، کون چاہتا ہے، وہ اسے چاہتا ہے، تو ایسے ہی معنی ہے منتشا کا، تو اصل میں معنی ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے منتشا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی نے رکھ دیا تو نو پرابلم، بھیا رکھ دیا تو رکھ دیا۔ علیشہ بانو، مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، میں پہلی بار پریگننٹ ہوں، میرے سسرال والے بول رہے ہیں کہ کوئی تعویذ قمر میں باندھنے کو بول رہے ہیں، اس سے مجھے ڈر وغیرہ نہیں لگے گا؟ اب آپ بتائیں مجھے میں کیا کروں، پہنوں کہ نہیں؟ میرا دل نہیں ہے پہننے کا، اور وہ لوگ کے کہنے پہ پہن لیتی ہوں تو کیا اللہ ناراض ہوگا مجھ سے؟ یہ ایک بہت بڑی ٹینشن والا کام ہے۔ تعویذ نہ پہنو تو سسرال والوں کی ٹینشن، تعویذ پہن لو تو آپ کی ٹینشن۔ اب کریں گے تو کیا کریں؟ منع کر دیں تو سسرال والے جینا حرام کر دیں گے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ تعویذ لو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے امی جان، اوکے صاحب، جو بھی لوگ دے رہے ہیں تھینک یو سو مچ، آپ لوگ میری اتنی فکر کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہوں، آپ یہ بول رہی ہیں چلو میں یہ بھی پہن لوں گی۔ اب وہ آپ اٹھا کے رکھ دو سائڈ سے، اور اگر کبھی کبھی امی چیک کر لیں گے آ کے، آپ کی ساس آپ چیک کر لیں گی کہ تعویذ پہنا ہے کہ نہیں پہنا، تو پہن لو اس کو، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ پوچھ لو کہ یہ جینون ہے کہ نہیں، مطلب کوئی معتبر عالم دین نے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس تعویذ کو کھول کے بھی دیکھ لو چپ چاپ سے کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہن لو اس کو۔ پہننے کی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ نہیں پہنو گی تو سسرال والے ٹینشن بہت دیں گے آپ کو، اور خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، زندگی میں صحیح غلط تو ہوتا رہتا ہے، کچھ اگر ہو گیا غلط تو مفتی صاحب پہ بھی دوش آئے گا اور آپ کی تو زندگی برباد کر ہی دیں گے۔ اسی لیے پہن لو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نو پرابلم، اللہ پر یقین رکھو، ٹھیک ہے، زیادہ ٹینشن میں مت پڑو، یہی طریقہ ہے ایسے حالات کو ہینڈل کرنے کا۔ شان کوثر، شان اصغر، میرے 5 سوال ہیں۔ نمبر 1، بنا وضو کے سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے زبانی تو پڑھ سکتے ہو، قرآن لے کر اگر پڑھ رہے ہو تو وضو ہونا ضروری ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، انگوٹھی پر آیت الکرسی لکھی ہو تو کیا ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں؟ ٹوائلٹ میں جب آپ جائیں گے تو انگوٹھی کو اتار کے جائیں گے۔ یوزر محمد، کیا چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے؟ چہرہ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے ہی آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، چہرہ دیکھ کر ہی آدمی کی نیت پھسلتی ہے، چہرہ دیکھ کر ہی فدا ہو جاتا ہے، تو چہرہ ہی تو سب کچھ ہے۔ محمد مبشر رضا، مفتی صاحب حدیث کی بیسٹ ویب سائٹ یا ایپ کے بارے میں بتائیں۔ حدیث کی جو بیسٹ ویب سائٹ ہے وہ ہے اردو بکس wordpress.com یا .net۔ پرویز عالم، میں سنڈے کمنٹ باکس کس پر کر سکتا ہوں جس سے کہ میرے سوال کا جواب مل سکے؟ مجھے بتائیں۔ مفتی صاحب میں بہت پریشان رہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، کلینک چلا رہا ہوں پر میرا کام بالکل بھی نہیں چل رہا ہے، میرے کلینک پر 1 یا 2 پیشنٹ دن بھر میں آتے ہیں،
میں بالکل خالی بیٹھا رہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، میری دکان کا کرایہ بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ ابھی نیا آپ نے کلینک کھولا ہے تو دیکھو نئے میں تو پرابلم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم نے کہیں کلینک کھولا ہوتا ہے تو وہاں آلریڈی بہت سارے ڈاکٹرز فیمس بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھو یہ لائن جو ہے نا کمپٹیشن کی لائن ہے، اس میں آپ کو ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی، ایڈورٹائز اچھے سے کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا اچھے سے ہینڈل کرنا پڑے گا پیشنٹ کو، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جس سے آپ دوسروں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ ایک بزنس ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، کچھ آپ کرو جس سے بزنس آپ کا آگے جائے۔ باقی آپ جو کر رہے ہو اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا۔ اچھا جی، آشو محمد، QFX جیسی آن لائن ایپ کمپنی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ صحیح رہبری فرمائیں۔ پیسہ کہاں لگانا چاہیے، اس کا جواب آج اکثر مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ بس پیسہ لگاؤ ڈبل ہو جائے۔ بھائی پیسہ لگاؤ، کہاں لگاؤ، انویسٹمنٹ کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا اصول ہیں، کیا طریقے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے۔ پڑھنا لکھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، سیکھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، بس پیسہ ڈبل ہو جائے، بیٹھے بیٹھے کام ہوتا رہے۔ تو ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایسے ایپ جتنے بھی ہوتے ہیں بچوں ان سے سیکھو۔ آپ پہلے انویسٹمنٹ کہاں کریں، انویسٹمنٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں، تو کامیاب رہو گے آپ۔ اچھا، آخری سوال ہے بھگوان شے، I am Fiza from Bihar. I have been watching your videos since 2020. You make very useful and knowledgeable videos. I learned Quran Pak by your videos. My question: بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے بال کٹوائے جاتے ہیں جسے جدولہ اتارنا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو اتارنا، روشنی میں بتائیں قرآن و حدیث کی کہ کیا ہے صحیح، پلیز میرا کمنٹ لیجیے۔ جب بچے کی پیدائش ہو تو 7ویں دن بچے کے بال اتارنا، اور جتنے بچے کے بالوں کا وزن ہے اتنا چاندی صدقہ کرنا، یہ سنت ہے۔ بس اتنا ہی ہے اس کا مطلب، اور کچھ بھی نہیں۔ 7ویں دن نہیں ہو سکا تو 14ویں دن۔ باقی اپنی سہولت کے اعتبار سے جب بچے کے بال کاٹو تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا مطلب چاندی جتنے روپے میں آ رہی ہے اتنے روپے صدقہ کر دو، یہ سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو یہ سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔